میں نے اس سال نئے کام میں دالوں اور چنے کے مال میں اندازاً 1.5 لاکھ نقصان کیا ہے۔ کیڑا لگنے کی وجہ سے کیڑا اتنی تیزی سے پھیل گیا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور کسٹمرز ٹوٹنے لگے اور جو بھی خرید کر جاتا وہ واپس لے آتا۔ بالآخر مال کو ضائع کرنا پڑا تاکہ گاہک کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ساون کے مہینے میں کس طرح اپنے سٹاک کو جو دالیں اور چاول ہیں ان کو کس طرح کیڑوں سے بچایا جائے۔ تو انتہائی زبردست رسپانس آیا تھا اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں لوگوں کا۔ کچھ بھائیوں نے تو اس ولاگ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور کچھ نے مختلف رائے دی، لیکن اسی ولاگ کے کامنٹ سیکشن میں مجھے یہ غلام فاروق بھائی ہیں، ان کا یہ میسج آیا جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنایا، کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے نیا کام شروع کیا اور اس میں مجھے تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ نقصان ہو گیا۔ وہ نقصان کس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے مطلب نیا کام تھا، ایکسپیرینس کم تھا، تو انہوں نے سٹاک کچھ زیادہ خرید لیا چنے اور دالوں کا۔ تو موسم اس طرح کا تھا کہ وہ سٹاک افیکٹ ہو سکتا تھا کیڑے سے، تو ان کو سمجھ نہیں لگی اور وہ کیڑا لگ گیا۔ جب ایک دال کو کیڑا لگا تو وہ کیڑا اتنی تیزی سے ان کے سٹاک میں پھیلا کہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا ان کو نقصان پہنچا۔ تو میرے پیارے دوستوں، یہ جو میری ویڈیوز یا ولاگز آپ لوگ دیکھتے ہیں کریانہ سٹور کے متعلق، ان کا مین مقصد یہی ہے کہ کس طرح دکاندار حضرات کو، جو میرے بھائی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا جو پرانا رننگ کام کر رہے ہیں، کس طرح ان کو آگاہی فراہم کر کے ان جیسے نقصانات سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری اس ویڈیو کو سمجھتے اور دیکھتے ہوں گے۔ تو جب بھی یہ پھر ایک دفعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ نے نیا کام شروع کرنا ہے، میں نے ایک تفصیلاً ویڈیوز پہ بنائی ہوئی ہے کہ جب بھی نیا کام آپ نے شروع کرنا ہے تو آپ نے تھوڑے سے سٹارٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ ایک ہی دفعہ نئے کام میں زیادہ انویسٹمنٹ کر دیں اور ہر چیز بلک کوانٹٹی میں خریدنے لگ جائے۔ اس طرح ہرگز نہیں کرنا، چاہے وہ جنرل سٹور ہے چاہے وہ کریانہ سٹور ہے۔ آپ نے جو پرچیزنگ ہے وہ ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے اپنے سٹاک کو پورا کرنا ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ہول سیلر سے اپنا مال خریدنے جاتے ہیں تو اس کے پاس بھی کوئی اس طرح کا مطلب کوئی افیکٹڈ مال پڑا ہوتا ہے جس میں کوئی کیڑا ہو یا کوئی ایکسپائری کے قریب آئٹمز ہوں، تو نئے آدمی کو وہ سمجھ نہیں لگنے دیتے اور اتنی سمجھ ہوتی بھی نہیں، ایکسپیرینس کم ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے وہ چیزیں ان کے سٹاک میں ڈال دیتے ہیں اور جب وہ مال اپنی دکان پہ پہنچ جاتا ہے تو نئے آدمی کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ مال اس مال کے ساتھ ساتھ اور مال کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو آپ میری ویڈیوز اور یہ ولاگز لازمی دیکھا کیجئے۔ اگر آپ ایک شاپ کیپر ہیں یا نیا شاپ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ ولاگز آپ کو لازمی ہیلپ کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ اب آپ نے بلک کوانٹٹی میں نہیں خریدنا، مال تھوڑا تھوڑا خریدنا ہے۔ اس کے بعد اپنے مال کا خاص دھیان رکھنا ہے، خاص طور پہ ان 2 مہینوں میں، ایک ساون کا مہینہ اور 15 دن ساون کے پہلے والے اور 15-20 دن ساون کے بعد والے، یہ آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے اپنے سٹاک کا، خاص طور پہ دالیں، چاول اور چنے وغیرہ۔ یہ آپ خیال رکھیں گے تو آپ کا سٹاک بچا رہے گا، ورنہ آپ کو بھی اس طرح کا نقصان کا اللہ نہ کرے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن آپ کو بھی ان مسئلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہی گزارش ہے کہ اپنے جو سٹاک ہے اس کو دیکھتے رہا کریں۔ اگر آپ پرانی دکان بھی چلا رہے ہیں تب بھی آپ کے لیے یہی مشورہ ہے کہ اپنے سٹاک کو ذرا دیکھتے رہا کریں، اس کو 10-15-20 دن بعد سٹاک کو ری چیک کر لیا کریں کہ کون سی آئٹم دالیں وغیرہ صحیح اپنی جگہ پہ، ان کو ذرا ہوا لگوا لیا کریں۔ اگر آپ جنرل سٹور چلا رہے ہیں تو جنرل سٹور میں ایکسپائری لازمی چیک کر لیا کریں، 10-15-20-25 دن بعد ایکسپائری تمام آئٹمز کی چیک کیا کریں۔ جو شارٹ ایکسپائری والے آئٹمز ہیں ان کو آپ فرنٹ لائن پہ رکھا کریں تاکہ وہ پہلے سیل آؤٹ ہو جائیں۔ اگر نیا مال آپ کے پاس نیا سٹاک آتا ہے تو اس کو آپ اپنے شیلف میں بیک سائڈ پر بھی رکھ سکتے ہیں، اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ سامنے رکھتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچا سکتے ہیں اور اپنے بزنس کو پروفیٹیبل بزنس اور اچھا بزنس آپ رن کر سکتے ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں اتنا ہی ناظرین، ملتے ہیں آپ لوگوں کو کل ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک انہی الفاظ کے ساتھ آج کے اس ولاگ اجازت چاہوں گا آپ کو کہ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے لیے اس مشکل وقت میں آسانیاں پیدا کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔
اللہ حافظ.